آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جو صدیوں سے ایک پر اسراریت میں گھری ہوئی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام۔ قرآن و حدیث میں تذکرہ تو ہے ان کا، جی بالکل۔ لیکن سوال بہت سے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ نبی، ولی یا کچھ اور یہ سوال کہ کیا وہ زندہ ہیں؟ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں کچھ سمجھ سکیں۔ جی ہاں، اور حضرت خضر کی شخصیت واقعی کئی پہلو رکھتی ہے۔ ان کا نام جیسے باللہ بن ملکان بتایا جاتا ہے، پھر یہ لقب خضر کیوں پڑا؟ ہاں، وہ سبزے والی بات۔ جی، کہ جہاں بیٹھتے تھے ہریالی ہو جاتی تھی، اور نسب بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، ایسی روایات ہیں۔ لیکن اصل جو گفتگو ہے وہ ان کی مقام اور ان کی حالت زندگی پر ہے۔ تو سب سے پہلے اسی پر بات کرتے ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ نبی، ولی، فرشتہ؟ کیا مختلف آراء ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، فرشتہ ہونے والی بات تو زیادہ تر علماء نہیں مانتے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ فرشتوں نے تو حضرت آدم کو علم کی وجہ سے سجدہ کیا تھا نا۔ صحیح، انسان کی علمی برتری ثابت ہوئی۔ بالکل۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، وہ کسی فرشتے سے علم سیکھنے کیوں جائیں گے؟ تو جمہور علماء یعنی اکثریت انہیں نبی ہی مانتے ہیں۔ نبی؟ اچھا۔ جی، اور انہیں خاص علم عطا ہوا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی یعنی وہ علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے، بغیر کسی واسطے کے؟ بالکل، جو وہبی ہو، کسبی نہ ہو۔ اور اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مشہور سفر کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے۔ ہاں، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے سمجھا کہ شاید وہ سب سے بڑے عالم ہیں، تو اللہ نے انہیں بتایا کہ نہیں، ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ جی، اور ملاقات کی نشانی مقرر ہوئی تھی مجمع البحرین، یعنی جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور وہ بھولی ہوئی مچھلی، ہاں، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ جی وہ نشانی تھی۔ وہاں ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے ساتھ رہنے کی درخواست کی، لیکن شرط کیا تھی کہ آپ سوال نہیں کریں گے، صبر کریں گے۔ لیکن صبر کرنا مشکل ہو گیا ان واقعات پر جو پیش آئے۔ وہ 3 واقعات، جی کشتی میں سوراخ کرنا، ہاں، پھر ایک بچے کو قتل کرنا۔ جی، اور پھر وہ دیوار سیدھی کرنا بغیر کسی اجرت کے۔ بظاہر تو سمجھ سے باہر تھیں یہ باتیں۔ بالکل، اور ہر بار حضرت خضر نے یاد بھی دلایا کہ میں نے کہا تھا نا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بار جب حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بس اب یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے وجہ بتائی، حکمت بیان کی۔ جی، تعویل بیان کی، بتایا کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا، تو عیب والی کشتی بچ جاتی۔ اچھا، بچے کو قتل کیا اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ کافر پیدا ہوا تھا اور خطرہ تھا کہ وہ اپنے مومن والدین کو بھی کفر میں نہ مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ جیسا آپ نے کہا، علم لدنی کی بنیاد پر تھے۔ یہ تو واقعی ظاہر اور باطن کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس دوسرے بڑے سوال پر، کیا حضرت خضر زندہ ہیں؟ آب حیات کا بھی ذکر آتا ہے ضمن میں۔ جی، یہ بہت مشہور بات ہے۔ اکثر علماء اور خاص طور پر صوفیاء کرام، ان کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ زندہ ہیں؟ جی، اور اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے سکندر ذوالقرنین کے سفر سے۔ ایک روایت ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے آب حیات تک پہنچ کر اسے پی لیا تھا۔ اچھا، تو کیا یہ آب حیات والی بات مستند ہے؟ مطلب قرآن یا حدیث میں ہے؟ تو کہ براہ راست قرآن یا صحیح حدیث میں آب حیات کا کوئی واضح ذکر نہیں۔ یہ باتیں زیادہ تر تفاسیر میں یا تاریخی روایات میں ملتی ہیں، تو اس کی سند پر کلام رہا ہے۔ البتہ ان کے زندہ ہونے پر بہت سے علماء اور صوفیاں کا اتفاق ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال حج پر حضرت الیاس علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ تو مطلب یہ عقیدہ کافی راسخ ہے، خاص طور پر صوفیہ کے حلقوں میں۔ ان کے نزدیک تو ان کا مقام بہت اونچا سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً صوفیہ کے ہاں تو وہ ایک طرح سے روحانی رہنمائی کا سرچشمہ مانے جاتے ہیں۔ کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، انہوں نے فیض پایا۔ ابن عربی ہیں، بختیار کاکی ہیں، حتیٰ کہ غوث العظم رحمت اللہ کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہیں۔ گویا وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کی صحبت کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں۔ بالکل، اصول یہی ہے کہ اللہ والوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، وہ خود نہیں ڈھونڈتے پھرتے۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت خضر کی یہ پوری کہانی، یہ واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ علم کی کئی جہتیں ہیں،
ظاہر ہے، باطن ہے، اور اللہ کی حکمتیں بعض اوقات ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ علم کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ ایک علم شریعت ہے جس کے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ اپنی جگہ کامل اور ضروری ہے۔ جی، اور ایک یہ علم لدنی ہے جو باطنی حکمت پر مبنی ہے، جس کے حامل حضرت خضر تھے۔ شاید اصل فہم، حقیقی دانائی ان دونوں میں توازن قائم کرنے میں ہے۔ ظاہری اصول بھی اہم، باطنی حکمت بھی ضروری۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ شاید اسی سوال پر ہم اپنے سننے والوں کو چھوڑتے ہیں کہ وہ خود اس پر غور کریں۔